شریعہ پر قائم رہنے کی جس حساب سے تبلیغ فرمائی، مسلک کے لیے جی جان سے لڑنے کا جو پیغام دیا، کاش ہمارے علاقے کی تمام خانقاہوں نے، تمام علماء نے اگر اس پیغام کو قبول کیا ہوتا تو آج اس پورے خطے کی مذہبی تصویر بہت زیادہ بدلی ہوئی ہوتی، بہت زیادہ حالات تبدیل ہوتے۔ اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی ان کے بڑے سے بڑے مخالفین کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ جس بات کو غلط سمجھا اسے روک دیا، مالدار ہو، کمزور ہو، کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو، بہت قریبی افراد میں سے ہو، مگر بلا خوف لومۃ لائم دین کی تبلیغ کرنے کی جرأت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے اس شمالی بہار میں، تو حضور جلالت الفقہا کی ذات کو اللہ نے یہ جرأت عطا فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، صلح کلیت اس علاقے کو اپنے دامن میں لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کی سب سے بڑی خانقاہ کو استعمال کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ابو سعید احسان اللہ، جس سے ابو میاں لوگ کہتے ہیں، جو وہابیوں کی جنازہ کو جائز کہتا ہے، جو بدعقیدوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست کہتا ہے، جو دیوبندیوں کی تکفیر کا قائل نہیں، آپ کی ایک بڑی خانقاہ کو استعمال کر کے یہ تأثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ بھی وہی راستہ پسند کرتے ہیں جو راستہ سید سراوا والے ہندوستان والوں کو دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میری پہچان مسلک سے ہے۔ مسلک پر قائم دیکھو تو میرے ساتھ وابستہ رہو، مسلک سے ہٹتے دیکھو تو ایسے لوگوں سے اپنا دامن ہٹا لو، اپنا راستہ الگ کر لو، کیونکہ مسلک ہم سے نہیں ہے، ہم مسلک سے ہیں۔ دین ہم سے نہیں ہے، دین سے ہم ہیں۔ امام احمد رضا کو پیغمبر کون کہتا ہے؟ امام احمد رضا کو نبی کوئی نہیں کہتا، مگر میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ خانقاہوں کا تقدس جس نے بچایا اسے امام احمد رضا کہتے ہیں، مسلک کی حفاظت جس نے کی اسے امام احمد رضا کہتے ہیں، بزرگوں کی بارگاہوں سے جڑنے کا شوق جس نے ہمارے دلوں میں پیدا کیا اسے امام احمد رضا کہتے ہیں، عقیدوں کا تحفظ جس نے کیا اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ سننے والوں سے میں نے سنا ہے، سرکار سرکاہی علیہ رحمت و رضوان خطاب فرماتے ہیں۔ کسی شخص نے مجھ سے یہ روایت بیان کی، اب ہمارے بزرگ علماء اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، وہ فرماتے تھے میلاد کے مسئلے میں، یہ سرکار سرکاہی کا جملہ تھا، میلاد کے سلسلے میں فلاں مولانا نے یہ کہا، فاتحہ کے مسئلے میں فلاں مولانا نے یہ کہا، قرص کے مسئلے میں فلاں مولانا نے یہ کہا، مگر بریلی کے بڑے مولانا یہ فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان تیغ علی، فیضان سرکار نمازی، فیضان حضور جلالت الفقہا۔ میرے بھائیوں، کرم ہندی مسلمانوں پر ہے سارے بزرگوں کا، سرکار سرکاہی نہ ہوتے تو ہمیں عشق کی خوشبو کہاں سے ملتی؟ سرکار نمازی اس خطے میں جلوہ گر نہ ہوتے تو ہمیں ایمان کی روشنی کہاں سے ملتی؟ تمام بزرگوں کا احسان ہم اہل سنت پر ہے، کرم ہندی مسلمانوں پر ہے،
سارے بزرگوں کا وقار سنیت قائم مگر احمد رضا سے ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے آقا فرماتے ہیں صنفان من امتی اذا صلحوا صلح القوم كلهم واذا فسدا فسد القوم كلهم۔ میری امت کا دو گروپ ایسا ہے کہ اگر یہ ٹھیک رہیں گے تو پوری قوم ٹھیک رہے گی، یہ بگڑ گئے تو سب بگڑ جائیں گے۔ الامراء والعلماء، دولت مند لوگ اور علم والے علماء۔ میرے بھائیو، دولت مندوں کے بگڑنے سے آج شادیاں مشکل ہو گئی، دولت مندوں کے بگڑنے سے غریب انسان اپنی بیٹیوں کی شادی کے انتظام میں زمینیں بیچ رہا ہے، جائیداد بیچ رہا ہے، اپنی اولاد کی شادی کے انتظار میں وہ برسوں انتظار کرتا ہے۔ کاش مالداروں نے اگر اپنی شادیوں کو معمولی حل شادی رکھا ہوتا، دولت کا دکھاوا نہ کیا ہوتا، تو آج امت مسلمہ جس ذہنی کرب سے دوچار ہے، آج ہماری قوم اس کرب میں مبتلا نہ ہوتی، آج ہماری قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ نہ جاتی، آج ہماری قوم کی بیٹیوں کی عزت غیروں کے ذریعے نیلام نہ ہوتی۔ امیروں نے اپنی دولت کی بے جا نمائش کر کے شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے، جبکہ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں اکثر النکاح برکہ ایسرہن مؤونہ، سب سے بابرکت شادی وہ ہوتی ہے جس میں اخراجات بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضور جلالت الفقہا فرماتے ہیں 11 باراتیاں لے جاؤ، 15 باراتیاں لے جاؤ، مہمانوں کو اپنے گھر بلا کر ان کی دعوت کرو، شادیوں میں گانا بجانا نہ کرو، جہیز کا مطالبہ نہ کرو۔ یہ وہ فتنے ہیں جو طبقے دولت مند کے بگڑنے سے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ کاش ہماری قوم نے حضور جلالت الفقہا کے اس پیغام کو قبول کیا ہوتا تو جیسے مالدار اپنی بیٹیوں کی شادی بآسانی کرتے ہیں، ایک غریب انسان بھی اپنی بیٹیوں کی شادی آرام سے کر لیتا۔ اور آقا فرماتے ہیں دوسرا گروپ میری امت کا وہ ہے جسے علماء کہا جاتا ہے، یہ ٹھیک رہیں گے امت ٹھیک رہے گی، یہ بگڑ گئے امت بگڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں کیا یہ بات ڈھکی چھپی ہے؟ بدعقیدوں سے سنی کہلانے والے لوگ اپنے جلسوں کا آغاز کروا رہے ہیں، بدعقیدوں سے لوگ بیٹھ کر افطار کی دعوتیں کر رہے ہیں، بدعقیدوں سے ایسے تعلقات ان کے استوار ہیں کہ جب قوم دیکھتی ہے فلاں مولانا نے ایسا کیا، فلاں عالم نے ایسا کیا، فلاں عالم کا تعلق فلاں سے ہے، تو ہم اگر تعلق قائم رکھیں گے تو کیا حرج ہے، ہم اگر وہابیوں سے ملنا جلنا کریں گے تو کیا حرج ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آقا فرماتے ہیں علماء اگر ٹھیک رہے تو امت ٹھیک رہے گی، علماء بگڑ گئے امت بگڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج قوم میں مسلک کی تسلط کی جو کمی دکھ رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ علماء کے اندر مداہنت فی الدین کے جذبے کا پیدا ہونا ہے۔ دولت مندوں کو دیکھا چپ ہو گئے، مالداروں کو دیکھا مسئلہ بتانے سے کان آنکھیں چرا گئے، اپنے کسی عزیز کو دیکھا حق گوئی سے پرہیز کر گئے۔ کاش اگر علماء نے دین کی تبلیغ کو بلا خوف لومت لائم کیا ہوتا تو آج ہماری قوم صلح کلیت کے اس دلدل کی طرف نہ بڑھ رہی ہوتی جس صلح کلیت کا راستہ امام احمد رضا نے روک دیا تھا، جس کا راستہ سرکار نمازی نے روک دیا تھا، جس کا راستہ سرکار تیغی علی علیہ رحمتوں پر رضوان نے روک دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عالموں سے اسی وقت جڑے رہو
جب تک ان کا قدم دین پر قائم ہو، جب تک ان کا قدم مسلک پر قائم ہو، جب تک بزرگوں کے راستے پہ رہے، ان سے وابستہ رہو اور دیکھو کہ یہ راستے سے ہٹ رہے ہیں، یہ راستے سے بھٹک رہے ہیں، استقامت پر آ جاؤ، مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، اپنے دین کی حفاظت کرو، کیونکہ میرے بھائیوں جب عالم بگڑتا ہے تو سینکڑوں لوگ برائیوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شادیوں کے مراسم کی اصلاح کرو، یہی خانقاہ قادریہ کھتیاں کا پیغام ہے۔ اپنے بزرگوں کے مشرف پر مضبوطی سے کھڑے رہو، یہی خانقاہ قادریہ کھتیاں کا پیغام ہے۔ صلح کلیت کے قریب نہ جاؤ، یہی خانقاہ کھتیاں کا پیغام ہے۔ ہم اور آپ اسی راستے پہ رہیے جس راستے پہ سرکار سرکاہی چلا کرتے تھے، جس راستے پہ سرکار نمازی چلا کرتے تھے، تاکہ جب موت کا وقت آئے تو ہم فخر سے کہہ سکے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو اس بارگاہ فیض سے وابستہ رکھے، سرکار نمازی کے قدموں سے وابستہ رکھے۔ میرے بھائیوں یہ وہ درخت ہے جس کا سایہ الحمدللہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ کیا رانچی، کیا سمڈیگا، کیا آسنسول، کیا رائے پور کا علاقہ، میرے بھائیوں جس علاقے میں بھی اگر کوئی عالم ویشالی مظفر پور کا نظر آئے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ سرکار نمازی کا فیض یافتہ ضرور ہوگا، سرکار نمازی کے قدموں سے اس نے برکتیں ضرور حاصل کی ہوں گی۔ اس لیے حضور جلالت الفقہا کے لیے یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اور مرد سمجھو وہاں پھلدار شجر کوئی نہیں ہے، سمجھو وہاں پھلدار شجر کوئی نہیں ہے، وہ صحن کے جسم میں کوئی پتھر نہیں گرتا۔ دوبارہ اس سے ذرا غور سے سنیے، سمجھو وہاں پھلدار شجر کوئی نہیں ہے، سمجھو وہاں پھلدار شجر کوئی نہیں ہے، وہ صحن کے جسم میں کوئی پتھر نہیں گرتا۔ پتھر آئے تو سمجھ لو کہ کچھ خوبیاں ہیں، تنقید ہو تو سمجھ لو کچھ خوبیاں ہیں۔ ایک شخص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے مرید ہونے بدایوں سے چلا دلی، اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں لکھا ہے، سفر کرتے کرتے دلی پہنچا خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے خانقاہ میں پہنچا، کئی دنوں رہا اور اخیر میں وہ واپس ہونے لگا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے پوچھا کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور آیا تو تھا مرید ہونے، مگر مرید ہونے کا میرا ارادہ نہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس نے عرض کیا حضور میں بدایوں سے چلا یہ جان کر کہ آپ اللہ کے بڑے نیک بندے، مگر جہاں پوچھا سب نے آپ کی تعریف کی، جس سے پوچھا سب نے خوبیاں بتائی، جس سے پوچھا سب نے آپ کی کرامتوں کا ذکر کیا۔ اس لیے میرے دل میں آیا کہ آپ حق گوئی نہیں کرتے ہیں، اگر حق گوئی کرتے ہوتے تو کوئی نہ کوئی آپ کا مخالف ضرور ہوتا، کوئی نہ کوئی برا بھلا کہنے والا ضرور ہوتا، کوئی نہ کوئی آپ کا دشمن ضرور ہوتا، اس لیے حضور میں جا رہا ہوں۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا ٹھہرو، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا، اس نے بہت الٹا پلٹا کہا،
فرمایا سنو اس کی بات